نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی اسلامک چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد میں معذرت خواہ ہوں جناب آپ سب سے کہ میں کافی عرصے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ مصروفیت تھی، اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا، تو میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا موضوع لے کے حاضر ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو آج میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسا موضوع ہو جو بہت ہی دلچسپ اور لوگوں کو اس کے بارے میں کم معلوم ہو، تو ایسا موضوع لے کے حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھے لکھے حضرات جو ہیں وہ تو جانتے ہیں اس موضوع کو۔ بعض اوقات جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو بھی اس موضوع کا نہیں پتہ جو میں موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو بغیر کسی انتظار کیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب، پہلے نمبر پہ آج جو ہمارا موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کو ہم نے لے کے آگے بھی چلنا ہے، اس کی فضیلت کو اور بیان کرنا ہے۔ اذان کی ہم فضیلت انشاءاللہ بیان کیا کریں گے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ میں نے پہلے بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ وہ ریاض الصالحین جو ایک کتاب ہے، ریاض الصالحین بھی ایک کتاب میں نے اپلوڈ کی ہے، اور حسن المسلم بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس میں بھی اذان کی ابتدا موجود ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آج جو موضوع ہے وہ ہے جی دوہری اذان۔ دوہری اذان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ عقاری اذان کے متعلق پتہ ہوتا ہے۔ عقاری اذان کیونکہ ہم روزانہ سنتے ہیں، اور دوہری اذان ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی، یا اگر ہم نے پڑھی بھی ہے، کہیں حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ماننے میں نہیں آتی، کبھی کسی نے دی نہیں ہے شاید۔ اسی طرح اس حدیث کو بعض اوقات لوگ اس حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی جاتی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان شروع سے لے کے لوگ دیتے رہے ہیں، اور حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کسی نے آج تک دی نہیں ہے، تو لہٰذا اس حدیث پہ عمل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میں اس حدیث کو لے کے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ اس حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، اور میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے خود 2 سال شیراں میں امامت کی ہے، اور وہاں پہ میں نے اذان دیتا رہا ہوں۔ میں فجر کی اذان میں نے دی ہے، ادھر فجر کی اذان روزانہ میں دوہری اذان دیتا تھا۔ اور دوہری اذان جو ہے یہ دی کیسے جاتی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس کے متعلق کچھ ہم جان لیتے ہیں کہ یہ دیتے کون رہے ہیں، اس کے کون مؤذن ہیں، اور یہ کیسے دی جاتی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اذان کے مؤذن ہیں، پہلے مؤذن جو ہیں دوہری اذان کے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلی میں جا رہا تھا، تو ہم جو لوگ تھے ہم بچے تھے، اور مسلمان تو نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کی اس اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور سب بچوں نے اس اذان کی نقل اتاری۔ جب اذان دی گئی نا مسجد میں، تو
سب بچوں نے اس اذان کی نقل اتاری تو میں نے بھی نقل اتاری، لیکن ان سب بچوں سے میری بلند آواز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بچوں کو بلا لیا اور فرمایا کہ آپ میں سے کس کی بلند آواز تھی؟ تو سب بچوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ وہ بچے بھی سچے تھے، اس وقت وہ سچ بول رہے تھے کہ میری ان سب بچوں سے بلند آواز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے، بچے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے یہ الفاظ سکھائے اور مجھے بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا۔ تو آپ نے ایک مجھے تھیلی دی جس میں چاندی تھی، اور آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے دل پر ہاتھ رکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹھنڈک میں نے میرے پیشانی پر ہاتھ رکھا، میں دل کا نام لے گیا، پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، یعنی اتنا ٹھنڈا ہاتھ میرے نبی کا تھا۔ تو یہ اذان تھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذان نہیں جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیتے تھے وہ دینی چاہیے، تو حالانکہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے وہ اذان تو دیتے ہیں لوگ، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکاری اذان کہہ کے اکاری تکبیر کہتے تھے، وہ اکاری تکبیر نہیں رہی۔ ہم لوگ جب اکاری اذان کہتے ہیں تو اکاری تکبیر کہتے ہیں، جب ہم دوہری اذان کہتے ہیں تو دوہری تکبیر کہتے ہیں۔ یعنی اکاری اذان سے مراد جو ہم عام روٹین میں اذان 5 وقت سنتے ہیں، اس اذان کو کہتے ہیں اکاری اذان۔ اور جو تکبیر دی جاتی ہے، تکبیر پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دوہری اذان دوہری تکبیر اس طرح کہتے تھے، نہیں، وہ اکاری تکبیر کہتے تھے۔ جب اکاری اذان دی جائے گی پھر اکاری تکبیر کہی جائے گی، جب دوہری اذان کی دی جائے گی پھر دوہری تکبیر کہی جائے گی۔ یعنی اکاری اذان سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور اکاری اذان اکاری تکبیر کیسے جی؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے جی اکاری تکبیر، اکاری اقامت، ٹھیک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گنیت الطالبین میں بھی اکاری تکبیر کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکاری تکبیر کہا کرتے تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی اکاری اذان بھی پڑھی ہے اور اکاری تکبیر بھی کہوائی ہے۔ تو آپ لوگ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کی تو پلیز ان کی مان لیں، اور تکبیر جب کہی جائے گی تو پھر دوہری اگر اذان ہوگی تو پھر دوہری تکبیر کہی جائے گی، اگر اکاری اذان ہوگی تو پھر اکاری ہی تکبیر کہی جائے گی۔
سنت کے مطابق عمل کریں تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. سنت کے مطابق اپنے ثواب کو بڑھائیں اور سنت کے مطابق ہی ہمارا ثواب قبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنے میزبان محمد زین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.